کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ماہ سیام کے اندر جو قائم ٹی وی کی نشریات ہیں اس کے عنوان سے آج مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایام شہادت کے دن شروع ہو گئے، ضربت 19 رمضان اور شہادت مولا کی 21 رمضان المبارک۔ کیونکہ مولا کے عنوان سے ہے تو ارادہ یہی ہے، کوشش بھی یہی ہے کہ کسی بھی طرح مولا کے اس مختصر سے ٹائم میں جو کہ ہمارا یہ چلے گا نشریات میں، جتنا ممکن ہو سکے مولا کی زندگی از ابتدا تا انتہا، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ علماء نے اتنا کچھ اس پہ لکھا ہے، اتنا کچھ بیان کیا ہے کہ ہمارے پاس نہ اتنی استطاعت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ ہماری زبانوں اور قلموں میں دم ہے کہ بیان و تحریر میں لا سکیں مولا کائنات کی زندگی۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ مولا کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت اتار چڑھاؤ ہوئے، از بچپن تا شہادت۔ مولا کائنات کے بارے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں ہماری یہاں مسلمہ طور پہ۔ ہم مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو رسول خدا کا جانشین و وصی اور بلا فصل خلیفہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور مانتے ہیں کہ رسول اسلام کے بعد اگر کوئی بھی مسلمانوں کا رہبر اور رہنما ہے تو مولا متقیان۔ اور یہ ہمارا عقیدہ فقط ہمارا اپنے ذاتی خواہش و آرزو پہ نہیں، بلکہ اس عقیدے کی بنیاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گاہے بگاہے موقع بموقع جو روایات آئی ہیں، کب سے یعنی کہنا مولا کی ولادت سے لے کے اور حجت الوداع تک جو رسول اسلام نے بیان کیا، وہ صرف یہ بیان کیا کہ میرے بعد میرا کون جانشین ہوگا، کون وصی ہوگا، کون میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ اور اب تو بہرحال یہ موضوع بحث مسلمانوں میں ہے، اور بہرحال وہ ان کو چاہیے کہ جو اس سے پریشان ہو۔ مولا کائنات بہت مشہور روایت کے مطابق 13 رجب اور جگہ خانہ خدا، ولادت ہوتی ہے 13 رجب جمعہ کا دن۔ جب 3 واقعات سے مولا کی شہادت جو ہے اس سے ڈسٹینس یا ٹائم پیریڈ کا پتہ چلتا ہے کب مولا ہوئے، ولادت ہوئی۔ بعض روایتوں میں کہ مولا کائنات اعلان نبوت سے 12 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، یعنی کہ رسول خدا نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان کیا تو مولا 12 سال کے تھے، اور وہ کہ 30 عام الفیل، یعنی کہ روایت میں بس یہی ہے کہ جب رسول خدا تقریباً عام الفیل کے پہلے سال رسول خدا کی ولادت ہے، اور 30 عام الفیل کو مولا کائنات اس دنیا میں آئے، اور ہجرت سے 23 سال پہلے مولا کی ولادت۔ یہ مختلف جو اس زمانے کے حساب سے تھی، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، بعض جگہ 23 کی جگہ 24 اور 25 بھی آیا ہے، بعض جگہ 12 سال سے زیادہ 14 سال بھی آیا ہے۔ تو یہ روایتیں ہیں، بہرحال جو مشہور روایتیں ان کے مطابق مولا نبوت سے 12 سال پہلے، ہجرت سے 23 سال پہلے، اور جو عام الفیل کا واقعہ ابرہہ تھا اس کے 30 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ مولا کائنات جب اس دنیا میں آنے والے تھے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اوپر بہت سارے الزامات لگاتے ہیں، بہت ساری تہمتیں لگاتے ہیں، لیکن روایت یہ کہ جب پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے تو جو مشہور ترین واقعات ہیں وہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا تھا، اور جو نور پیغمبر تھا اس سے مشرق تا جنوب تک شہزادی آمنہ بنت وہب نے اس نور کی وجہ سے دیکھا، یعنی آتش کدہ فارس کو بجھتے دیکھا، اور دیگر روایتوں میں ہے کہ اتنا نور تھا کہ سب چیزیں کلیئر نظر آئیں گی۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے شوہر حضرت ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب دیکھو، آج جو رات پیغمبر آئے ہیں ان کی ولادت کا اتنا اثر تھا کہ دنیا میں دائیں اور بائیں مشرق سے مغرب سب نظر آ گیا۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے کہا تو کیوں پریشان ہوتی ہے، 30 سال بعد تیرے ہاں بھی ایسا ہی نور دنیا میں آئے گا۔ اب سوچیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول مولا کائنات کی ولادت سے 30 سال پہلے رسول کی ولادت کے موقع پہ علی کے آنے کا بتائیں، تو وہ شخص آیا ایسا ممکن ہے کہ اس دنیا میں حالت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حالت کفر میں اس دنیا سے جائے؟
خیر چونکہ وہ علی کے باپ ہیں، رسول کے چچا ہیں، رسول کے محافظ تھے، رسول خدا کی سپر تھے، رسول خدا کو بچانے والے تھے، محافظ تھے، تو لہٰذا سب میں پہلے تو انہی چیزوں پہ اٹیک ہوتا ہے نا کہ جو حفاظت کر رہی ہوتی ہیں اس کی، جس کے پیغام کو لے کے ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عامت الناس کے اندر، عامت المسلمین کے اندر سب میں زیادہ جو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے وہ صرف اس لیے ابو طالب علیہ السلام کو منایا جاتا ہے کہ واحد شخصیت تھی کہ جس کی وجہ سے پیغمبر بچے تھے، محفوظ تھے، اور انہوں نے اپنی اس پیغام کو بغیر کسی خوف و خطر کے بیان کر رہے تھے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ مولا کائنات تو اس میں تذکرہ رسول اسلام کا بھی آتا رہے گا، حضرت ابو طالب کا بھی آئے گا۔ روایت یہ ہے کہ جب مولا اس دنیا میں آنے والے تھے تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں خانہ خدا کے قریب گئیں اور پروردگار کو واسطہ دیا کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے ہمارے جد ابراہیم کا کہ جن پہ صحیفے نازل ہوئے، صحیفے نازل ہوئے یا کتاب کا، اور انہوں نے واسطہ دیا کہ تجھے محمد کی محمودیت کا واسطہ، پروردگار مجھے اس مشکل سے نجات دے۔ تو روایت کا جملہ یہی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے دیوار شق ہوئی اور دیوار نے اندر لیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو یہ واقعہ دیکھ رہے تھے کہ فاطمہ بنت اسد اس تکلیف کی حالت کے اندر آئی ہیں اور مناجات کر رہی ہیں، اور مناجات کا نتیجہ یہ ایک دفعہ وہ دیوار کا شق ہونا اور اس میں دروازہ بننا اور چلے جانا شہزادی کا۔ بہرحال وہی کے جملے بہت سارے نکل آئیں گے ایسے کہ جن کو ہم نہیں چاہتے، لیکن بہرحال تاریخ ہے، حقیقت ہے، ہمارے اجداد کا ذکر ہے، کیوں نہیں بیان کیا جائے۔ کہ روایت یہ کہتی ہے کہ لوگ جو اس وقت موجود تھے وہ سب جمع ہوئے، اور ایک خاص خاندان ہے جس کے پاس ادھر کی حاکمیت خاندان ابو طالب کے پاس تھی، خاندان عبد المطلب کے پاس تھی، خانہ کعبہ کی سرداری اور وہاں کی ذمہ داریاں ساری خاندان عبد المطلب کے، بنو ہاشم کے، ان کے پاس تھی، اور جو چاہے زمزم تھا، کنواں تھا زمزم کا، وہ بھی ان کے ہی زیر دسترس تھا۔ لیکن ایک خاص خاندان ہے جو شروع سے لے کے اس زمانے سے لے کے حضرت ابراہیم کے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد سے ایک خاص خاندان ہے جو چابی کو رکھتا ہے، کلید برداری کرتا ہے۔ کہتے ہیں سارے جو تھے مکے میں موجود سب دوڑے اور جا کے انہوں نے کہا کہ لے کر آؤ چابیاں، دروازہ کھولنے کی کوشش کری، لیکن کہتے ہیں کہ تالا نہیں کھل سکا۔ اور اگر بالفرض ایک وقت کو اس چیز کو سپوز کر لیں، ہم مان لیں اس خیال کو کہ ہو سکتا ہے کہ ساری چابیاں حضرت ابو طالب کے خاندان کے پاس تھی، اور فاطمہ بنت اسد اگر ڈائریکٹ دروازے سے جاتی ہیں تو شاید یہ فضیلت نہ ہوتی جو دیوار کعبہ شق ہونے سے۔ اچھا، دیوار کعبہ شق ہونے کے واقعات کو بھی آج تک اسی طرح کوشش کی جاتی ہے، یعنی تاریخ اسلام میں ہے کہ رسول اسلام کے بعد جتنی دفعہ بھی کعبہ ڈھایا گیا وہ کسی غیر مسلم یا کافر یا عیسائی یا یہودی نہیں، سارا کا سارا جب ہوا وہ مسلمانوں نے ڈھایا۔ ان میں جو سب میں پہلا تھا وہ امام حسین کی شہادت کے بعد تھا کہ جو خانہ کعبہ کو آگ لگائی گئی اور خانہ کعبہ کی کئی دیواریں گر گئیں۔ جب دوبارہ تعمیرات ہوئی امام سید سجاد کے زمانے میں، یہ شہادت کے بعد مولا امام سید سجاد تھے اس کے والی و وارث، تو لوگوں نے جب دیوار کعبہ تعمیر کی تو پوری کوشش کی کہ یہ جو مولا کائنات کا نشان بنا ہوا ہے ان کی والدہ کے اندر جانے اور باہر آنے کا، اسی طرح اس کو ہم دوبارہ تعمیر کر دیں، اسی تعمیر کے اندر اس کو بھی چھپا دیں تاکہ وہ نظر نہ آئے اور بعد میں تاریخ جھٹلائے۔ لیکن آج تک 1400 سال بعد تک آپ آج بھی خانہ کعبہ دیکھیں تو وہ بالکل آپ کو درار نظر آئے گی، اور وہ جو درار ہے بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، چھپا دیا جائے، لیکن جسے خدا محفوظ رکھے اس کو کون بجھا سکتا ہے۔ مولا کائنات کی والدہ 3 دن تک رہی اندر، اور 3 دن کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے، کچھ واقعات اندر تھے، کچھ واقعات باہر ہوئے۔ باہر واقعات میں سب میں جو مشہور واقعہ ہے وہ مشرم کا ہے۔ مشرم ایک راہب تھا جس کی عمر 190 سال تھی، اور اس نے پوری اپنی لائف جو ہے، پوری زندگی صرف یاد خدا میں اور عبادت خدا میں گزاری۔ اور جب اس نے 190 سال دیکھ لیے تو بہت پریشان ہوا، اور بارگاہ خدا میں خدا سے دعا کی کہ پروردگارا میں تجھ پہ یعنی وحدہ لا شریک پہ ایمان رکھتا ہوں، تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہوں، پروردگارا مجھے اس دنیا میں جانے سے پہلے اپنے ولی برحق کی زیارت کرانا۔ تو بس روایت کا جملہ یہ، اس کی یہ دعا کرنا، اور اس دعا کو پروردگار عالم کا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کی اس دعا کو کس طریقے سے پروردگار عالم نے قبول فرمایا، اس کا نتیجہ کیا تھا،
وہ کس طرح مولا کی زیارت کرتا ہے یا کس طرح مولا کی زیارت ہوتی ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے اس میں بتائیں گے، جو وقفے کے بعد دوسرا حصہ ہوگا اس میں، کہ مولا کائنات کے اس چاہنے والے نے یعنی مشرم نے کیسے مولا کی زیارت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اس میں مشرم کا بہت مشہور واقعہ ہے جو ذکر کیا گیا۔ مشرم راہب 190 سال یاد خدا میں، عبادت خدا میں مستقل رہا۔ آخری وقت میں اس نے مولا پروردگار سے دعا کی کہ ملا، تو روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جب وہاں سے گزر رہے تھے تو مشرم کے اس گھاٹی سے یا اس جگہ سے جہاں وہ عبادت کیا کرتا، کہ بہت اندر جنگل میں جا کے ایک علیحدہ گھاٹی میں بالکل اکیلے لائف گزارنا، اور ساری دنیا سے، کیونکہ رہبانیت اسلام سے پہلے جائز تھی لیکن اسلام آنے کے بعد پیغمبر نے اس میں پابندی لگائی، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ جا رہے تھے تو اس گھاٹی میں ملاقات ہوئی، مشرم سے ملاقات ہوئی۔ مشرم نے پوچھا، حال چال بات ہوئی، پوچھا آپ کون؟ کہا میرا تعلق جو ہے قریش سے ہے۔ کہا کہاں سے؟ تو کہا بنو ہاشم سے تعلق ہے۔ کہا کس سے؟ تو بتایا کہ جو ہے عبد المطلب۔ اور کہا آپ کون؟ کہا ابو طالب۔ اور اس نے جب حضرت ابو طالب کی پیشانی کو دیکھا، جو پہلا اس کا ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ اٹھا اور مولا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پیشانی کو چوما اور کہا کہ میں آپ کو نوید دیتا ہوں کہ پروردگار آپ کے وطن سے، آپ کے نسب سے ایک ایسا بیٹا خلق کرے گا جو آنے والے پیغمبر کا وصی اور جانشین ہوگا۔ یہ وہ ہوگا کہ جو متقین کا امام و رہبر ہوگا، اور دنیا میں اس کی وصایت یا جو وصی ہونا ہے، وہ وصی ہونے کے عمل کو آپ اختتام بولیں یا شروع کریں، کیونکہ امامت ہماری یہاں مولا سے شروع ہوتی ہے اور آخری مولا پہ ختم ہوتی ہے۔ تو وہ جو وصی ہے یا وصیت، اب وصایت کے اندر بہت دفعہ جملوں میں وصیت کو عنوان سے بھی آیا ہے، وہ بھی تقریباً اسی سیم معنی میں آتے ہیں کہ رسول خدا کی وصیت کو پورا کرنا، یا وصی سے مراد جانشین ہونا۔ تو اس نے دونوں کی، اور کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ پروردگار مجھے اس وصی اور جانشین سے ملاقات کرائے، یا اس موقع پہ مجھے اس کے آنے کے موقع پروردگار میں اس وقت تک یا زندہ رہوں یا زندہ کر دیا جاؤں، کیونکہ روایت میں زندہ کرنے کا تذکرہ اس لیے۔ اور روایت ہے کہ جب مشرم سے حضرت ابو طالب جدا ہونے لگے تو اس نے کہا کہ جب یہ آپ کا فرزند اس دنیا میں آئے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو میری طرف سے سلام دیجیے گا اور میرا پیغام دیجیے گا، میں اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، آخری نبی کے آنے کی تصدیق کرتا ہوں اور آپ کی ولایت کے اوپر اقرار کرتا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد ان کے درمیان جدائی ہوتی ہے، اور جب مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہی والا واقعہ کہ پوری دنیا میں ایسا نور کہ وہ نور کسی نے آج سے پہلے نہیں دیکھا سوائے رسول خدا کی ولادت کے موقع پر، اور وہی تمام کی تمام مقدس خواتین کا زمین پہ آنا۔ میں نے کہا بہت سارے واقعات ہیں، ان کو کتنا سمیٹا جائے، مشکل ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، اس کو اتنا سمیٹنا آسان نہیں ہے۔ بس روایت ہے کہ حضرت ابو طالب جو آتے ہیں اور فوراً، کیونکہ جس وقت علی ابن ابی طالب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو روایت کا جملہ نقل کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اس طرح زمین مکہ ہلتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ زلزلہ آیا، اور بہت تیز زلزلہ آیا۔ تو لوگ اپنے معبودوں کی طرف بھاگے کوہ ابو قبیس پہ کہ جائیں اور جا کے ہم اپنے بت سے دعا کریں کہ ہماری وہ جو بت ہے اس سے کہیں کہ یہ جو زلزلہ ہے اس کو روکو، لیکن روایت ہے جیسے ہی وہ کوہ ابو قبیس پہ چڑھتے ہیں وہ جو بت تھے وہ سارے کے سارے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بے چینی، ایک پریشانی، تو اس موقع پہ حضرت ابو طالب اس کوہ ابو قبیس پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں قریش والوں تم جانتے نہیں، آج کے دن رسول کا جانشین اور ولی آیا، اور مولا کائنات کے فضائل پڑھتے ہیں، اور ابھی جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں صبح ہوتی ہے، اور روایت یہ ہے کہ وہاں سے حضرت ابو طالب غائب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر یا
جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، یہ جو حضرت ابو طالب غائب ہوئے تھے یہ اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ تو ابو طالب نے وعدہ کیا تھا کہ جو آخری جانشین یا میرا جو جانشین ہوگا اس کے پاس ولادت ہوگی تو اس کو سلام دیں گے۔ مولا کائنات جیسے ہی صبح ہوئی تو والد مولا کائنات کے علی کے پاس آتے ہیں، مشرم کا سلام دیتے ہیں، اس وقت مولا اس کے سلام کا جواب دیتے کہتے ہیں کہ اپنے بابا سے کہ جائیں اور بولیں مشرم سے، اور روایت ہے کہ مشرم کے پاس ایک دفعہ مولا ابو طالب علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں۔ اب وہاں مشرم کا جو ہے روایت کے مطابق انتقال ہو گیا ہوتا ہے، اس کا جنازہ بالکل کفن کے اندر تیار رکھا ہوتا ہے، اور دو اژدہے دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں جو ہر آنے والی مصیبت و مشکل کو اس کے جنازے سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ بس جیسے ہی انہوں نے ابو طالب کو دیکھا تو ایک دفعہ وہ دونوں کے دونوں اژدہے ہٹتے ہیں، ابو طالب جو ہے مشرم کے سرانے آتے ہیں، پاس آتے ہیں اور ایک بار پروردگار سے مناجات کرتے ہیں، تو روایت کا جملہ ہے کہ مشرم جو ہے اٹھ جاتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے اور زندہ ہوتا ہے تو ابو طالب کہتے ہیں کہ مشرم میں تیرا سلام رسول کے جانشین وسیع تک پہنچا دیا، وہ تجھے جواب سلام کہتے ہیں۔ بس اس وقت جو ہے روایت ہے کہ مشرم نے ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگار میں چاہتا تھا کہ تیرے وسیع و جانشین کی زیارت یا جواب سلام کو دیکھ کے اس دنیا سے جاؤں، اور بس وہ روایت ہے کہ مشرم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو رسول نے کہا کہ وہ مشرم کو علی کی طرف سے جو جواب سلام تھا وہ دینے گئے تھے، اس لیے ابو طالب بیچ میں سے غائب ہو گئے۔ خیر ہم زیادہ اگر ابو طالب کا اس طرح بیان کریں گے لوگوں کو، پہلے علی کے ہضم نہیں ہوتے، پھر ابو طالب جو ان کے والد گرامی ہیں تو کیسے ہضم ہوں گے۔ بس روایت ہے کہ مولا کائنات جب اس دنیا میں آئے، بہت ساری روایتیں، بے انتہا روایتیں، جو 4 خواتین آئی تھیں ان میں سے ایک کو مولا سلام کر کے کہتے ہیں کہ اماں آپ پہ میرا سلام ہو۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا بیٹا یہ کہاں سے تمہاری والدہ ہیں؟ یہ اماں حوا ہیں، اور کہا کہ یہ بتائیں ہمارے بابا آدم اس وقت کہاں ہیں؟ تو جناب حوا کہتی ہیں وہ اس وقت بارگاہ خدا میں جنت میں اٹھ اور بیٹھ رہے ہیں، یعنی ادھر ان کی رہائش بولیں، محفل بولیں، یا ان کا وجود وہاں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور خاتون کو سلام کیا بہن کہہ کے، اور کہا میرے چچا کیسے ہیں؟ تو پوچھا کہ بیٹا یہ کون؟ تو کہا یہ مریم بنت عمران ہے، یعنی والدہ حضرت عیسیٰ۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنی دیر میں رسول اسلام نے مولا کائنات کو لیا، ان کے اپنی زبان مبارک مولا کائنات کو چسائی، بوسہ دیا، اور اس وقت مولا نے آنکھیں کھولی۔ پہلی زیارت رسول اسلام کی۔ اچھا اس حدیث میں لوگ کہیں گے کہ جب پہلی زیارت رسول اسلام کی تو یہ جو 2 زیارتیں یا 2 جو مولا نے بتایا، تو خیر مولا کے تقابل کے لیے اور مقابلے کے ضروری نہیں کہ کوئی چیز آنکھ کھول کے بیان کی جائے گی۔ اگر میں روایتیں بیان کرنا شروع کروں تو مولا کائنات، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے عقیدے کے اندر علی کا آنکھیں کھولنا یا بند کرنا اس دنیا میں کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں۔ اور بہت مشہور واقعہ ہے، ایک شخص نے آ کے مولا کائنات سے کہا کہ یا علی یہ کہ آپ ہر بات کا جواب ایک دم دے دیتے ہیں، فوراً دے دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کو ٹھہرا کریں، دیکھا کریں، سوچا کریں، تلاش کریں، اس کے بعد جواب دیں۔ تو مولا نے ایک عجیب سوال کیا، کہا یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنے؟ تو مولا 5 انگلیاں ہیں۔ تو کہا بھائی تو نے ایک دم جواب کیوں دیا؟ تھوڑا رک کے دے دیتا، دیکھ لیتا، ٹٹول لیتا، تحقیق کرتا۔ کہا مولا کیسی بات کرتے ہیں، بچپن سے آج تک میں اپنا ہاتھ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں اور کبھی میں نے اس میں کوئی فرق نہیں دیکھا، اس لیے مجھے پتا ہے کہ 5 انگلیاں ہیں۔ کہا جس طرح تجھے اپنی 5 انگلیوں کا پتہ ہے نا، اس طرح علی کو اس کائنات کا پتہ ہے۔ یعنی مولا کائنات کے بارے میں رسول اسلام کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کی خلقت سے کئی لاکھ سال پہلے خلقت کی گئی تھی، میں اور علی خدا کی جو ہے تسبیح و تحلیل و تقدیس کیا کرتے تھے، اور علی اور مجھے ایک ہی نور سے خلق کیا گیا۔ ہمیں آئے اس دنیا میں حضرت آدم کے بعد، لیکن خلقت اس کائنات کی خلقت سے کہیں پہلے مولا کائنات اور رسول اسلام کی ہو چکی تھی۔ بلکہ ہم کیا، بعض مغربی دانشور بھی یہ کہتے ہیں کہ جب نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں یا مولا کائنات کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور ایک دفعہ ٹٹولتے ہیں مولا کائنات کی زندگی، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یا تو یہ شخص نعوذ باللہ خدا ہے، یا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے پوری کائنات بنی ہے۔ ہمارے اندر کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے اندر بغض ہے، ہمارے اندر تھوڑا سا کینہ ہے، علی سے ناراضگی ہے، جو ہماری خواہشات تھیں ان کے مطابق مولا کائنات نہیں کیا۔ سب میں بڑا جو مولا کائنات کا جسے کہا جائے کہ عدم برداشت کا، مولا کو عدم برداشت کا معاملہ ہے، وہ یہی کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پوری زندگی اتنی عدالت سے گزری، اتنی زیادہ عدالت سے گزری کہ لوگ اس عدالت کو برداشت نہیں کر سکے۔ وہ لوگ بعض دفعہ خانوادے کے لوگ نظر نہیں آئیں گے،
مثلا حضرت عقیل کا جملہ بہت مشہور واقعہ ہے، نابینا تھے، بعض دفعہ اور دوسری لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں، امید کرتے تھے کہ شاید اب ہم جب علی کے ساتھ ہیں تو ہم علی کی خاص نوازشات کا جو ہے آسرا بنیں گے، علی ہم پہ کچھ نوازشات کریں گے، اتنی محنت، اتنی صعوبت، اتنی تکلیفیں ہم نے علی کے ساتھ اٹھائی ہیں، اور آج علی اس مقام پہ پہنچے تو ہم پہ کچھ نوازش ہوگی۔ لیکن جیسے ہی مولا کائنات، بلکہ اس سے زیادہ اور ایک جملہ نقل کرتا چلوں کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا اور اس کے بعد شورا مرتب کی گئی، اور اس شورا نے جب دو کینڈیڈیٹ، اب یہ کینڈیڈیٹ مولا کائنات خود نہیں تھے، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کو چاہیے ہو چیز، علی تو تھے ہی خلیفہ بلا فصل، تو مولا کائنات نے کبھی اس موقع پہ نہیں کہا، تو ان دونوں کے درمیان ایک چیز رکھی گئی کہ اگر آپ سیرت شیخین پہ عمل کریں گے تو ہم آپ کو جو ہے خلیفہ رسول خدا چنیں گے۔ مولا کائنات کا اتنا مدلل اور مستحسن جواب تھا، مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ سیرت شیخین اگر سیرت رسول کے مطابق ہے تو یہ بات تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سیرت شیخین پہ چلوں گا، کیونکہ میں تو پہلی سیرت رسول پہ چلتا ہوں، اور ثانیاً یہ کہ اگر سیرت شیخین رسول کی سیرت سے ہٹ کر ہے تو پھر بھی یہ سوال بیکار ہے، کیونکہ میں رسول کی سیرت کو چھوڑ کے کسی اور کی سیرت پہ نہیں چلوں گا۔ یہی وجہ بنی کہ مولا کائنات اس شورا میں سلیکٹ نہ ہو سکے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خلیفہ ثالث کے طور پہ لائے گئے، لیکن مولا کائنات، میں نے کہا نا کہ طلب، آرزو، خواہش، خود مولا نہج البلاغہ کے اندر جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جاہ طلبی ہے، یہ میرے لیے جو گلی میں چلنے والا کتا ہے اس کی منہ سے جو رال ٹپکتی ہے اس سے زیادہ بدتر ہے۔ یعنی علی کو کبھی کسی طرح خواہش اور آرزو نہیں رہی کہ میں حکومت کروں یا لوگوں پہ حاکم بنوں، کیوں کہ جو ذمہ داری حکومت اور حاکم کی ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی پہ حاکم بننا، کسی کے اوپر حکومت کرنا، فقط یہ نہیں کہ حاکم بن جائیں اور آپ ان پہ حکم چلائیں، نہیں، ان کی زندگیوں کو اعتدال سے ان کی زندگیوں کو عدل کے ساتھ چلانا، جس کا جو حق ہے اس کو اس جگہ پہ دینا۔ جو میں نے کہا نا، مولا کائنات کے بھائی بھی تشریف لاتے ہیں اور مولا سے کہتے ہیں علی اب تو تم خلیفہ ہو گئے تو تھوڑا ہمارا وظیفہ بڑھاؤ۔ نابینا تھے تو مولا کائنات نے ان کے ہاتھ پہ انگارہ رکھ دیا، چیخ پڑے، علی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی یہ تو دنیا کی آگ ہے جس سے آپ چیخ رہے ہو، اور آپ مجھے جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہے ہو کہ آپ کیونکہ میرے بھائی ہو تو میں آپ کا وظیفہ بڑھا دوں۔ میں ایسا نہیں کروں گا، صرف یہ کہ جو اسلام جتنے اختیارات دے گا، جتنے جس کے اسٹیٹس ہوں گے اس کے مطابق اس کو وظیفہ دیا جائے گا۔ انشاءاللہ پھر اب ہم جو ہے اگلی قسط کے اندر یا اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔